बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ मुझ पर और मेरी टीम पर गुजरांवाला में होने वाले जानलेवा हमले का मुकदमा हक खतीब उर्फ शुफ उसके हवारियों और उसके गुंडों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, जिनकी शक्लें, जिनकी तस्वीरें हमले के वक्त रिकॉर्ड होने वाली वीडियोस में बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रही हैं। और उम्मीद है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जल्द इन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन हक खतीब से हम ये तवक्को कर रहे हैं कि अब वो जमानत नहीं करवाएगा, इसलिए कि ये वो बदबख्त है जो ये दावा करता है कि मैं किसी के पेट में अगर लड़की मौजूद हो और अल्ट्रासाउंड्स की रिपोर्ट में वो लड़की दिखाई भी दे जाए, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट के अंदर बच्ची हो, मेरी निगाह करम से, मेरी नजर करम से वो बच्ची बच्चे में तब्दील हो जाती है। तो ये शख्स जो पेट में बच्ची को बच्चे से तब्दील करने का दावेदार है, अब ये हमें अपनी शुफ के जरिए एफआईआर से अपना नाम तब्दील करके दिखाए। जिस तरह ये लोगों को डॉक्टर के पास जाने से रोकता है, चैलेंज ये है कि अब ये वकील के पास भी ना जाए, अब ये अदालत के पास भी ना जाए, और अब ये अपने वली कामिल होने का सबूत दे, अपने कलंदर दौरा होने का सबूत दे और अपनी शुफ के जरिए एफआईआर में और तफ्तीशी दस्तावेजात में तब्दीली करके अपने नाम को गायब कर दे। तो हक खतीब उर्फ शुफ हमारा ये चैलेंज है कि अगर आप वाकई अपने वालिद मोहतरम की औलाद हैं, अगर आप वाकई मुसंजफ अली के साहिबजादे हैं, अगर आप वाकई अपने बाप की औलाद हैं, तो अब आपने अदालत में नहीं जाना, अब आपने किसी वकील को नहीं करना, आपने कोर्ट में जमानत के लिए पेश नहीं होना, अपनी शुफ से आपने दस्तावेजात में अपने नाम को तब्दील करवाना है। इसलिए कि आप कहते हैं कि जहां साइंस खत्म हो जाती है, जहां दुनियादारों की अकल खत्म हो जाती है, वहां से मेरी शुफ का आगाज होता है। तो अब हम सारे पाकिस्तान वाले मिलकर हक खतीब को यह चैलेंज करते हैं कि इस मुकदमे में उसने अपनी शुफ के जरिए अपना नाम निकलवाना है, किसी अदालत में नहीं जाना, किसी वकील को हायर नहीं करना, और हम देखते हैं कि हक खतीब की शुफ में कितनी ताकत है। मेरा ये ख्याल है कि मैं बहुत ही फेयर डिमांड कर रहा हूं, मैं कोई गैर मुनासिब मुतालबा नहीं कर रहा हक खतीब से, इसलिए कि हक खतीब इस बात का दावेदार है कि वो दुनिया भर की मुश्किलात को हल करता है। वो सिर्फ अपनी निगाह करम से, सिर्फ अपनी नज़र से, चूंकि वो अल्लाह का वली है, वो सारे लोगों के मसाइल हल कर देता है। तो इसका ये छोटा सा मसला कि एफआईआर में इसका नाम आ गया है, ये भी शुफ के जरिए हल होना चाहिए। हाँ, उन ताकतवर लोगों का इस्तेमाल नहीं करना कि जिनकी बिना पर तुम अब तक बचते आ रहे हो, तुमने खालिसतन अपनी शुफ के जरिए अपना नाम इस एफआईआर में से निकलवाना है। तो हम ये तवक्को करते हैं कि हक खतीब अब किसी अदालत में जमानत के लिए नहीं जाएगा। बाकी जो इसके गुंडे हैं जिन्होंने तारीख का बदतरीन हमला किया, देखिए इससे पहले मारपीट भी होती रही, तशद्दुद भी होता रहा, लोग गालन गलोच भी करते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया, बहुत सारे सहाफ़ियों ने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी सहाफ़ी को, किसी जर्नलिस्ट को उसके फ़राइज़ की अदायगी से रोकने के लिए उस पर तेज़ाब फेंकने की कोशिश की गई हो। और वीडियो रिकॉर्डिंग्स में हमने गुज़श्ता रोज़ से अब तक लोगों को दिखाया कि किस तरह से हक खतीब नाम के घटिया और बदबख्त तरीन इंसान ने एक आखिरी हद भी क्रॉस की, और वो ये थी कि अपने गुंडों के ज़रिए हम पर तेज़ाब फेंकवाया। और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग खुशकिस्मती से कि जब ये हमला हो रहा था, जब हमारी विंड स्क्रीन को तोड़ा जा रहा था, जब मेरी साइड स्क्रीन को तोड़कर वहाँ से तेज़ाब उंडेलने की कोशिश की जा रही थी, ये सारे मनाजिर अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड हो गए हमारे कैमरों में, जो कि हमने ऑन कर लिए थे अंदर बैठे हुए। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द सीसीटीवी फुटेजेस भी उस मकाम की सामने आ जाएंगी। कुछ दोस्तों का ये ख्याल था कि जनाब हो सकता है तेज़ाब ना फेंका हो सकता है पानी फेंक रहे हो, तो मुझे उनकी अकल पर हैरत हुई। आप सब ये फैसला कीजिए कि एक ऐसा गिरोह जो गालम गलोच करते हुए गाड़ी पर हमलावर हो, गाड़ी की विंड स्क्रीन को तोड़ रहा हो, गाड़ी की साइड स्क्रीन को तोड़ रहा हो, गालियां दे रहा हो, नारे लगा रहा हो हमारे मुखालिफ, वो हम पर ठंडा पानी क्यों फेंकेगा? मतलब इलॉजिकल और गैर मंतकी बात है। और एक से जायद बार वो तेज़ाब फेंका गया, उसकी मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग मौजूद है। खास तौर पर जब विंड स्क्रीन टूट गई, चूंकि उसके बाद फिर ज़ाहिर कैमरा बाहर के मनाजिर को ठीक तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि बाहर से बार बार तेज़ाब फेंकने की कोशिश की गई, और फिर उस तेज़ाब के निशानात गाड़ी पर मौजूद हैं, उस तेज़ाब की बू गाड़ी पर मौजूद है, और इस गाड़ी को उसी वक्त पुलिस हुकाम के हवाले कर दिया गया था, जो अब पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को भिजवा दी गई है, और वहाँ से वो सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे और फिर तेज़ाब के मामले पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन हमले का मुकदमा दर्ज हो गया, और हक खतीब अगर मुसंजफ अली साहिब के साहिबजादे हैं, अगर वाकई अपने वालिद मोहतरम की औलाद हैं, तो फिर उन्हें ये चाहिए
کہ اب وہ کوئی وکیل نہ کریں, شف کے ذریعے اب وہ اس مقدمے سے نکلیں. تو حق خطیب کے علاوہ جو غنڈے اس حملے میں ملوث تھے, حق خطیب کے حکم پر, اور یہ ریکارڈنگز ہمارے پاس موجود ہیں, آلدو کہ حق خطیب فتنہ اپنے یوٹیوب سے, اپنے فیس بک سے 2 روز پہلے اپلوڈ ہونے والی اپنی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر گیا ہے, جس میں اس نے کہا تھا کہ اقرار الحسن کے دن اب تھوڑے رہ گئے ہیں. نام لیے بغیر اس نے اشارتاً کہا تھا کہ تمہارے دن اب بہت کم رہ گئے ہیں, تم اپنے انجام کے قریب ہو. کل کے حملے کے بعد اس نے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں, بھگوڑا بھاگ گیا ہے. اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو بات کہی تھی وہ اس پر قائم رہتا, لیکن ہم نے وہ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر لی تھی اور وہ ویڈیو کلپ بھی پولیس حکام کو دے دی ہیں کہ چونکہ دھمکی دی تھی اور اس کے تواتر میں یہ واقعہ پیش آیا, یہ حملہ ہوا. تو حق خطیب کے حکم پر جو حملہ کرنے والے لوگ تھے ان کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, اور آپ سب سے یہ التماس کرتے ہیں, یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ میں سے بھی, ذرا تصویریں ساتھ ساتھ دیکھنا شروع کیجئے, کہ اگر آپ میں سے بھی کوئی ان لوگوں کو جانتا ہے, ان کا نام, ان کا پتہ, ان کی کوئی بھی تفصیل آپ کو معلوم ہے, تو پلیز ضرور شیئر کیجئے. ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی نیچے آ رہی ہیں, اور آپ گجرانوالہ پولیس کو بھی کال کر کے ان بدبختوں کے بارے میں, کہ جنہوں نے اختلاف میں بھی انتہائی گھٹیا رویہ اپنایا, اور وہ رویہ یہ تھا کہ آپ تیزاب پھینکنے تک چلے جائیں کسی شخص کی آواز کو بند کرنے کے لیے. تو ان تمام لوگوں کی شکلیں آپ کے سامنے موجود ہیں, متعلقہ حکام کے پاس بھی ہیں, وہ بھی نادرہ ویریفیکیشن کے ذریعے ان لوگوں کی گرفتاری کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سب سے بھی مدد کی درخواست ہے کہ پلیز ان کی شناخت میں میری, ہماری ٹیم کی اور پولیس کی مدد کیجیے. تو جناب, حق خطیب کے اس فتنے کے بعد, اس شرارت کے بعد, اور اس گھٹیا پن اور گھٹیا حرکت کے بعد کیا لوگوں کی محبت ہم سے کم ہو گئی؟ کیا حق خطیب کے حوالے سے لوگوں نے اپنی رائے کو تبدیل کر دیا؟ ہرگز نہیں. ہم چند ہی منٹ بعد جب اس نجی یونیورسٹی میں داخل ہوئے تو وہاں کیا مناظر تھے, لوگوں نے کس طرح سے ہمیں ویلکم کیا, کس طرح سے خوش آمدید کہا, کس طرح سے ہماری گفتگو کو سنا. وہ محبت, وہ پیار, وہ اخلاص ہمارا اثاثہ ہے. اس طرح کا کوئی بھی حملہ, اس طرح کی کوئی بھی بد تہذیبی, اس طرح کی کوئی بھی شرارت, اس طرح کی کوئی بھی غنڈہ گردی ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتی, اس لیے کہ گجرانوالہ کے لوگوں کا, گجرانوالہ کے طلباء اور طالبات کا یہ پیار, یہ عزت اور یہ احترام ہمیں حوصلہ دیتا ہے. اور حق خطیب کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اس نے ہمیں ڈرانا چاہا, ہم پر حملہ کر کے, ہماری گاڑی کو توڑ کر, ہم پر تیزاب پھینک کر, لیکن الحمدللہ اس کے منہ پر یہ تماچا تھا کہ ٹھیک 24 گھنٹے بعد ہم فیصل آباد میں موجود تھے, اور وہاں کے عوام کو, وہاں کے طلباء اور طالبات کو, وہاں کی یونیورسٹیز میں, وہاں کے چیمبر آف کامرس میں لوگوں کو اس بدبخت کے خلاف اپنا پیغام پہنچا رہے تھے. تو آج اس کے باوجود کہ حق خطیب ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتا تھا, لیکن ہم آج اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک مرتبہ پھر فیصل آباد پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے بات کی, وہاں کے طلباء اور طالبات سے بات کی, الحمدللہ چیمبر آف کامرس میں خطاب کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اس فراڈیے سے بچنا ہے, دوسروں کو بھی اس کے فراڈ سے بچانا ہے. فیصل آباد کے ایونٹس کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی آنے والے دنوں میں آپ سے شیئر کریں گے, لیکن حق خطیب کی ذلت آمیز اور شرمناک شکستوں کا سلسلہ جاری ہے, اور اس بدبخت نے ایک جھوٹا الزام لگا کر کلر سیدہ کے ایک جواں ہمت نوجوان, جو کہ وہاں کے ایک بہترین اور بہت ہی باصلاحیت نوجوان ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں اپنے علاقے میں, برہان شیخ, ان پر یہ الزام عائد کروایا تھا اس بدبخت نے. چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں بھی شف کے ذریعے اپنے انجام تک پہنچاتا, لیکن ان پر اس نے یہ الزام عائد کروایا کہ میرے اڈے پر برہان شیخ نے اس وقت حملہ کیا تھا جب اقرار الحسن فروری میں یہاں پر آیا تھا. تو ظاہر ہے پولیس پر دباؤ ڈال کر, اثر و رسوخ استعمال کر کے وقتی طور پر تو گرفتار کروا دیا, لیکن گزشتہ روز برہان شیخ بھی فاتح ہو کر الحمدللہ
ضمانت پا کر باہر نکل آیا. اس بدبخت کی شف شف میں تھوڑا سا بھی دم ہوتا تو یہ جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے کہ میرے اڈے پر حملہ آور ہوا برہان شیخ, تو کم سے کم اس کو کچھ اور دن جیل میں ہی رکھ لیتا. لوگوں کے لیے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کی مشکلات, ان کے مصائب, ان کی تمام تر پریشانیوں کو اپنی شف شف سے دور کر دیتا ہے, لیکن اپنی بار یہ بھاگ کر پولیس کے پاس جاتا ہے, اپنی بار یہ بھاگ کر یوٹیوب والوں سے کہتا ہے کہ اقرار الحسن کو روکیں, وہ سٹرائکس بھجواتا ہے, اپنی بار سارے دنیاوی وسائل اور ذرائع کو استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ ذرا میری شف شف آپ کے ہر مرض کا علاج ہے, آپ کی ہر تکلیف, آپ کی ہر پریشانی کا علاج ہے. تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سادہ لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اب پورا پاکستان دیکھے گا, اس کے چیلے بھی دیکھیں گے, اس کے مرید بھی دیکھیں گے جو کہتے ہیں ولی کامل میرے پیر کی نظر کرم سے پیٹ میں بچی بچے میں تبدیل ہو گئی. اب وہ دیکھیں گے کہ یہ بدبخت بھاگتا ہوا عدالت جاتا ہے, اداروں کے پاؤں پڑتا ہے, یا پھر شف شف کے ذریعے اپنا نام اس مقدمے میں سے نکلواتا ہے جو مقدمہ گزشتہ روز گجرانوالہ میں پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے حق خطیب کے خلاف درج کیا گیا ہے. اور جس طرح کہ میں نے بتایا کہ ہم آج فیصل آباد پہنچے تھے, پاکستان کا بچہ بچہ حق خطیب کے خلاف الحمدللہ ہماری اس تحریک میں شامل ہے. ہم یہ مار برداشت کر رہے ہیں, ہم اس کے چیلوں کی گالیاں برداشت کر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں, صرف یہ ہے کہ ہم طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیمرہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. پاکستان کے لوگ اگر اپنی آئی پر آ گئے تو اس کے چند چیلے ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اگر طاقت کے استعمال کا آپشن ہوتا یا اگر طاقت کا استعمال کیا جاتا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت پورا پاکستان, پوری قوم اس طرح سے منظم اور متحد ہے فتنہ حق خطیب کے خلاف کہ اگر بزور بازو ہمیں اس فتنے کو ختم کرنا ہوتا تو پاکستان میں حق خطیب اور شف شف کو کہیں چھپنے کی جگہ نہ ملتی. تو یہ جتنی بدبختیاں کر رہا ہے, جس طرح سے لوگوں کو بھجوا رہا ہے, اس کو میں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ صرف یہ کہ ہم طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتے, ہم بزور بازو کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ شعور کے ذریعے اور دلیل کے ذریعے ہم تبدیلی لے کر آئیں لوگوں کے اذہان میں, اور اس میں ہم الحمدللہ 99.9% کامیاب ہو گئے. لیکن اس کو کسی بھی طرح سے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. اگر کبھی طاقت کا یا لوگوں کو اکٹھے کرنے کا مقابلہ ہوا تو دن میں تارے نظر آئیں گے حق خطیب کو. فی الحال حق خطیب صاحب اس ایف آئی آر کا سامنا کیجئے. اس سے پہلے بھی ایک مقدمہ حق خطیب پر ہوا تھا, لیکن اس نے دباؤ ڈال کر مختلف اداروں کو استعمال کرتے ہوئے اس مقدمے کو خارج کروا دیا تھا. لیکن یہ مقدمہ جس میں پوری قوم نے دیکھا کہ دن دہاڑے حق خطیب کے دھمکی دیے جانے کے بعد اس کے بھیجے ہوئے غنڈوں نے توڑ پھوڑ کی, ہماری گاڑی کو توڑا, ہم پر حملہ کیا, ہم پر تیزاب پھینکا. اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا انصاف ہوتا ہے, پولیس اور متعلقہ ادارے کتنی جلدی ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچاتے ہیں, اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حق خطیب اپنی شف شف سے بچتے ہیں یا پھر بھاگ کر عدالت کا رخ کرتے ہیں اور کسی وکیل کو ہائر کرتے ہیں. حق خطیب کے لیے یہ چیلنج ہے, اپنی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے, اپنی قلندری کو ثابت کرنے کے لیے. پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ حق خطیب کیا کرتا ہے.